بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ صدق اللہ العلی العظیم۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك یا حبیب اللہ۔ 20ویں تراویح آپ نے ادا کی ہے اور 25 پارے تلاوت ہو گئے ہیں۔ کل پہلی تاقرات ہوگی، تیسرا عشرہ شروع ہو جائے گا۔ معتکفین اعتکاف کرنے والے کل شام کو عصر کے بعد اعتکاف میں آ جائیں گے۔ 3 راتیں یہاں شبینہ ہوگا، 10 پارے روز پڑھے جائیں گے۔ جنہیں رمضان میں کسی ایک جگہ قرآن سننے کا موقع نہیں ملا، وہ یہ 3 راتیں شامل ہو کر قرآن کریم سن سکیں گے۔ اگر ٹائم بچا تو درس ہوگا، ورنہ 3 راتیں ٹائم نہیں ملا تو درس نہیں ہوگا۔ اگر 10-15 منٹ بھی مل گئے تو درس ہوگا، اور ہر تاقرات میں یاسین شریف بھی پڑھی جائے گی۔ آج کے حوالے سے کل میں نے ایک آیت پڑھی تھی اور کہا تھا کہ بات نہیں کر سکا، اس پہ بات کرنی تھی کیونکہ ہم لوگ سیکھ لیں تو کچھ فائدہ۔ میں نے آیت پڑھی تھی الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ قیامت کے دن بڑے بڑے گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ دوستی کیا ہوتی ہے؟ دوست فارسی زبان کا لفظ ہے۔ یار آپ کے ہاں رفیق، صدیق، فرینڈ، مختلف لفظ آپ بولتے ہیں۔ دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا۔ ہم کسی سے ایک بار مل لیں یا جانتے ہوں کہہ دیتے ہیں وہ ہمارا دوست ہے، ایسا نہیں ہے۔ جب تک آپ اس کے ساتھ سفر نہ کریں، کوئی لین دین نہ کریں، کچھ وقت نہ گزاریں، اس کو آپ دوست نہیں کہہ سکتے۔ مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں 10 سال گزارو پھر دوست کہو۔ ہم دوسری ملاقات میں ہی دوست کہہ دیتے ہیں۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دوست آں باشد کہ گیرد دست دوست، در پریشاں حالی و درماندگی۔ یہ گلستان بوستان ان کی 2 کتابیں ہیں شیخ سعدی کی، 800 سال سے اب تک پڑھی جا رہی ہیں۔ پہلے ہر بچے کو پڑھائی جاتی تھی اور کہا جاتا تھا جو یہ کتابیں پڑھ لے وہ ٹھوکر نہیں کھاتا، اس کو قرآن حدیث کے مطابق، دین کے مطابق دنیا برتنی آسان ہو جاتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں دوست وہ ہوتا ہے کہ جب تم پریشان ہو، مصیبت میں ہو، تو وہ تمہارا ہاتھ تھام لے، تمہاری مدد کرے۔ لیکن عبارت فہمی، عبارت کو سمجھنا بھی ایک فن ہے۔ ایک صاحب نے یہ شعر پڑھ لیا اور یہ کہ جب دوست مشکل میں ہو تو اس کا ہاتھ پکڑ لینا چاہیے۔ اس نے دیکھا کہ اس کے دوست کو کوئی مار رہا تھا، کوئی شخص اس کو مار رہا تھا۔ اس نے کہا یہ مشکل میں ہے۔ اس کو شیخ سعدی کا شعر یاد آ گیا۔ اس نے جا کے اپنے دوست کے ہاتھ پکڑ لیے۔ پہلے تو دوست مقابلہ کر رہا تھا، اس نے سمجھا یہ آئے گا میری مدد کرے گا، اس نے اس کے ہاتھ پکڑ لیے۔
دوسرے کو موقع مل گیا، اس نے اور زیادہ ٹکا کے مارے۔ جب وہ مار کے تھک گیا تو اس نے کہا تو میرا دوست تھا، تو نے آ کے میری مدد کرنی تھی۔ اس نے کہا میں نے تیری مدد کی ہے۔ کہا کیا مدد کی ہے تو نے تو میرے ہی ہاتھ پکڑ لیے، میں جو اپنا بچاؤ کر رہا تھا وہ بھی نہیں کر سکا۔ اس نے کہا شیخ سعدی نے تو یہی لکھا ہے کہ دوست کے ہاتھ پکڑ لو، تو وہ ہاتھ پکڑنے کا معنی نہیں سمجھا۔ ہاتھ پکڑنے سے مراد کہتے ہیں ہاتھ پکڑے کی لاج ہوتی ہے۔ حضرت مولانا نور الدین عبد الرحمن جامی قدس سرہ السامی بہت بڑے عالم اور بہت بڑے شاعر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بڑے عاشق تھے۔ آج ہم سب کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں، ہمیں عشق کا معنی ہی نہیں پتہ، تو پھر ہم کون سے عشق کے دعوے کر رہے ہیں؟ ہمارا لباس غیروں جیسا، ہمارا اٹھنا بیٹھنا غیروں جیسا، طور طریقے غیروں جیسے، اور کہیں عاشق رسول۔ عاشق تو وہ ہوتا ہے جو محبوب کی ادائیں اپناتا ہے، محبوب میں فنا ہو جاتا ہے، وہ نہیں رہتا پھر بس محبوب ہی رہتا ہے۔ لیکن ہمارا یہ حال نہیں مگر دعوے۔ حضرت مولانا جامی افغانستان کے رہنے والے، ہرات شہر ہے افغانستان کا، وہیں آج آپ کا مزار شریف ہے۔ انہوں نے مولانا عبید اللہ احرار نقشبندی، ان کا نام سنا، اللہ والے ہیں، ان کے بارے میں سن کر عقیدت ہو گئی، ان کے مرید ہونے کے لیے سفر کیا ان کے علاقے میں، وہاں پہلے کبھی نہیں گئے تھے۔ جب وہاں پہنچے، یہ 400 کتنے سال پہلے کی بات، مولانا عبید اللہ احرار کی جو حویلی تھی وہ بڑی عالی شان تھی، یہاں تک کہ لوہے کی میخیں جو گاڑی جاتی ہیں جن سے آپ جانور باندھتے ہیں وہ سونے کی تھی۔ انہوں نے کہا یہ تو دنیا دار ہے، یہ تو دنیا جمع کی ہوئی ہے اس نے، یہ کیسے اللہ والا ہو سکتا ہے؟ بیعت کا ارادہ ختم کر دیا۔ شاعر تھے، منہ سے نکلا نہ مردانست کہ دنیا دوست دارد، وہ مرد نہیں ہوتا جو دنیا کو دوست رکھے، دنیا سے پیار کرے۔ منہ سے اتنی بات نکلی، واپس ہو لیے۔ راستے میں رکنا پڑا، سرائے موٹل، پہلے لوگ بناتے تھے آج کل ہوٹل ہیں، وہاں کمرے میں سو گئے۔ خواب میں دیکھا کہ قیامت کا دن ہے، قیامت کا میدان ہے، ساری مخلوق جمع ہے۔ کچھ لوگوں نے مولانا جامی کو گھیر لیا، تم نے دنیا میں میرا یہ دینا تھا، تم نے دنیا میں مجھ سے یہ وعدہ کیا تھا، دو۔ چاروں طرف سے لوگوں نے گھیر لیا، یہ پریشان۔ یہاں اسی لیے کہتے ہیں کہ دنیا کے معاملے دنیا میں ختم کر لو۔ 2 پیسے بھی آپ کسی کے ماریں گے تو آپ کو مشکل ہو جائے گی۔ آج کل لوگ کیا کر رہے ہیں آپ کے سامنے؟ اچانک ایک سوار آیا، اس نے آ کر کہا جامی سے جس نے جو لینا ہے مجھ سے لے لو۔ خوش ہو گئے لوگ، ادھر چلے گئے، جس کو جو چاہیے تھا وہ مل گیا۔ مولانا جامی بھی بڑے خوش ہو گئے کہ یہ اس مشکل میں اس نے میرا ساتھ دیا ہے، مجھے مشکل سے نکالا ہے۔ جو تصویر میں آپ کے ساتھ کھڑا ہو وہ آپ کا خیر خواہ نہیں، جو تکلیف میں آپ کے ساتھ کھڑا ہو وہ آپ کا خیر خواہ۔ آج کل تو لوگ تصویر ساتھ بنا کے بلیک میل بھی کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں۔ مولانا جامی اس سوار کی طرف بڑھے، اے مہربان، اس مشکل میں آپ نے میرا ساتھ دیا، آپ کون ہیں؟
میں تو آپ کو نہیں جانتا، آپ نے میری تکلیف دور کی، جو لوگ مجھ سے مطالبہ کر رہے تھے آپ نے پورا کیا، اتنی مہربانی کی، اپنا تعارف تو کرائیں، اپنی پہچان تو کرائیں۔ انہوں نے کہا میرا نام عبید اللہ احرار ہے۔ آنکھ کھل گئی، میں تو ان کو دنیا دار کہہ کے آیا ہوں، میں تو ان کے لیے کیا سوچنے لگ گیا تھا، انہوں نے کیا کیا؟ اب پشیمانی، ہائے مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اب عقیدت میں اور اضافہ ہو گیا تھا، اب دوبارہ چلے پھر واپس ان کی طرف۔ جب وہاں پہنچے تو محفل لگی ہوئی تھی، حضرت صاحب درس دے رہے تھے، لوگ بیٹھے ہوئے تھے، یہ پیچھے کنارے پر بیٹھ گئے۔ حضرت صاحب نے فرمایا جامی آگے آ جاؤ۔ انہوں نے کہا ہو سکتا ہے کسی اور کا نام جامی ہو، میں تو یہاں کسی کو جانتا نہیں، کوئی مجھے نہیں جانتا۔ آپ نے فرمایا عبد الرحمن جامی تمہیں کہہ رہا ہوں، آگے آ جاؤ۔ اب نام لے دیا تھا، آگے آ گئے۔ اور زیادہ اللہ والے دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں، ان کو یہ قوتیں کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ فرمایا کل آئے تھے واپس کیوں چلے گئے؟ اب یہ شرمندہ، ان کو پتہ ہے کہ یہ کل بھی آئے تھے۔ فرمایا جاتے ہوئے کچھ منہ سے کہہ گئے تھے؟ حضرت بس ایسے ہی منہ سے نکل گیا تھا۔ فرمایا نہیں کہو، جواب دے دیتے ہیں کہ میرے منہ سے نکلا تھا نہ مردانست کہ دنیا دوست دارد، وہ مرد نہیں ہے جو دنیا سے دوستی رکھے، دنیا سے پیار کرے۔ فرمایا آگے لکھو اگر دارد برائے دوست دارد، اگر اس نے دنیا رکھی ہوئی ہے تو اپنے لیے نہیں رکھی، وہ بھی دوست کے لیے رکھی ہے۔ فرمایا میخ ہائے زر در گل زدام نہ کہ در دل، یہ سونے کی میخیں زمین میں گڑی ہوئی ہیں، میرے دل میں نہیں گڑی ہوئی ہیں۔ اگر میرے نزدیک ان کی کوئی حیثیت ہوتی تو میں مٹی میں گاڑتا۔ تو اللہ والے ان کی دوستی کام آتی ہے۔ میں نے کہا نا دنیا کے دوست دشمن ہو جائیں گے، لیکن جو اللہ والے ہیں ان کی دوستی کام آئے گی۔ میں نے یہ جو بات آپ کو سنائی دوبارہ کیوں؟ ہم لوگ گناہ گار ہیں، ہم سے جتنی نیکی ہو سکتی ہے کر لیتے ہیں، ایک مہینے میں ہم مسلمان ہو جاتے ہیں۔ یہی مسجد ہوگی نہیں آئیں گے، اذان ہوگی نہیں پرواہ کریں گے، ہم ہی لوگ ہوں گے نا، ابھی آ رہے ہیں نہیں آئیں گے، ہم سے کوتاہیاں ہو جاتی ہیں۔ لیکن اللہ والوں کی دوستی ہوگی، ایمان سلامت رہے گا۔ عمل میں کمزور ہوں گے لیکن ایمان سلامت رہے گا۔ جس کا ایمان سلامت رہے گا وہ بالآخر بخشا جائے گا۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم گناہ کرتے رہیں اور دوستی کر لی اللہ والے سے، گناہ نہ ہو جاتے ہیں، گناہ توبہ کریں گے، کچھ احساس رہے گا۔ آج یہی حال ہو گیا ہمارا۔ اب مجھے یہ بتاؤ، ٹھنڈی چیز کو ہاتھ لگاتے ہو ٹھنڈک ہوتی ہے یا نہیں؟ گرم چیز کو ہاتھ لگاتے ہو گرمی محسوس ہوتی ہے۔ حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، لوہے کی بھٹی کے پاس بیٹھو گے، لوہار کے پاس، اگر کپڑے نہیں بھی جلیں گے دھواں آئے گا، تپش آئے گی، کالک آئے گی۔ اور خوشبو والے کے پاس، عطار کے پاس بیٹھو گے، خوشبو نہیں بھی خریدو گے خوشبو آئے گی۔ تو دوستی صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ آج آپ لوگ فیس بک، واٹس ایپ، ان کے دوست بن گئے ہو، ماں باپ کو، رشتے ناتوں کو بھلا دیا، ہر کوئی اپنے فون پہ لگا ہوا ہے۔ ہم ہر 2 رکعت پڑھنے کے بعد فون چیک کرتے ہیں کہ قبولیت کا نوٹس آ گیا یا نہیں آیا۔
یہ حال ہو گیا ہمارا. مسجد میں آ کے بھی فون بند نہیں کرتے، مدینہ جا کے نہیں کرتے، مکہ جا کے نہیں کرتے. ہم نے اس سے اور اس میں کیا کچھ ہونے لگا، آہستہ آہستہ آپ سب کچھ دیکھنے لگ جاتے ہو. اچھا دیکھتے دیکھتے برا بھی دیکھنے لگ جاتے ہو، پھر عادت پڑ جاتی ہے، صحبت کا اثر ہوتا ہے، پھر آپ کے لیے غیرت کوئی چیز نہیں رہتی. آپ کو سوچنا ہے. یہ رمضان آپ کو اب اعتکاف کریں گے نا، اگر اعتکاف والے بھی ٹیلی فون پہ لگے رہے تو اعتکاف کیوں کر رہے ہیں؟ اعتکاف آئے ہو اللہ سے ملنے، قرآن پڑھنا ہے، توبہ کرنی ہے، درس سننا ہے، دین سیکھنا ہے، تاکہ اگلے 11 مہینے میں فائدہ ہو. مگر ہم ایسا کرتے نہیں. ہماری دوستیاں کن سے ہیں ہمیں دیکھنا ہوگا. آدمی اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے کہ کن لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کا مزاج کیا ہے، آپ کا شوق کیا ہے. تو جن کو قرآن سے محبت ہو جائے، جن کو اللہ سے محبت ہو جائے، جن کو نبی سے محبت ہو جائے، تو بتائیں ان کا وقت اچھا گزرے گا یا نہیں گزرے گا. تو دوستیاں کرو اللہ والوں سے، اچھوں سے، اچھوں کے ساتھ ہو جائیں. اچھوں کے ساتھ ہو کر خود بھی اچھے ہو جائیں گے. وہ کہتے ہیں اچھے سنگ ترے. سنگ کا مطلب ساتھ. اچھوں کے ساتھ ہو جاؤ تر جاؤ گے. لوہے کی قسمت میں ڈوبنا، لکڑی کی قسمت میں تیرنا. معمولی سی سوئی 1 گرام کی بھی ہوگی، سمندر کا سینہ اس کو نہیں اٹھاتا. اور اتنا بڑا شہتیر لکڑی کا ڈال دیں وہ نہیں ڈوبتا. تو لوہے نے لکڑی سے کہا مجھے بھی کوئی گر بتا دے، میں بھی تیروں. اس نے کہا میرے ساتھ تعلق جوڑ لے. آج لکڑی کے ساتھ لوہا تیر رہا ہے یا نہیں تیر رہا؟ تو یہی چیز مجھے اور آپ کو سمجھنی ہوگی. اچھوں کے ساتھ ہو جائیں گے تو اچھا ہو جائیں گے، اچھے ہو جائیں گے اور کامیاب بھی ہو جائیں گے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں.